بھی ہے کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، قربانی کی شرائط کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط قربانی کے حوالے سے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان ہونا، اس کے بعد عاقل بالغ ہونا، پھر مقیم ہونا، پھر مالک نصاب ہونا۔ اب یہ وہ شرائط ہیں کہ جس شخص میں ایام نہر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحج، یہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں اگر یہ شرائط کسی بھی مسلمان عاقل بالغ میں پائی گئیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ کیا شرائط ہیں؟ مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، مقیم ہونا یعنی وہ مسافر نہ ہو، اور مالک نصاب ہونا۔ اچھا، یہ شرائط اگر پائی گئیں تو پھر کن 3 دنوں میں؟ ایام نہر، وہ 3 دن ہیں 10، 11 اور 12 ذوالحج۔ تو 10 کی صبح کو اگر کوئی بندہ مالک نصاب بن گیا تو اسی وقت اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 11 کو اگر کوئی بندہ مالک نصاب بن گیا، اس سے پہلے نہیں تھا، 11 تاریخ کو اتنا مال اس کے پاس آ گیا کہ وہ شرعی مالک نصاب ہو گیا تو اسی وقت اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح آخری دن بھی اگر کوئی شخص مالک نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب نصاب کیا ہے؟ یہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کے حوالے سے مقرر کیا گیا ہے، یعنی کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ اتنا اس کے پاس آ گیا تو اب وہ شرعی طور پر مالک نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اور وہ مسلمان بھی ہے، وہ مقیم بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، اس پر اب قربانی واجب ہو گئی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ گھر کے اندر زیادہ افراد ہیں، میاں بیوی اور بچے بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف گھر کا ایک فرد قربانی کر دے اور وہ قربانی سب کی طرف سے ہو گئی۔ اگر بیوی بھی صاحب نصاب ہے اور مالک نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا سونا ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالکہ ہے، یا اتنا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس اس کی ذاتی ملکیت میں اتنی رقم موجود ہے، تو وہ خود مالک نصاب ہے، اس پر الگ سے قربانی ہوگی، اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح بچے ہیں، بچے بھی بالغ ہیں اور وہ کوئی کام کاج کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، وہ بھی مالک نصاب ہیں، تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ 4 یا 5 افراد ایک گھر میں ہیں اور ان سب کے اوپر ان سب پر یہ شرائط لاگو ہو گئیں، یعنی وہ عاقل بالغ ہیں، مسلمان ہیں، صاحب نصاب ہیں، مقیم ہیں، تو وہ سب کے سب قربانی ادا کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کرے گا تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے معزز اور محترم سامعین کرام، قربانی کے جو جانور ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں، شریعت نے ان کو مقرر کر دیا ہے۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، بیل ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، تو یہ جانور شریعت مطہرہ نے ان کو مقرر فرما دیا ہے، تو انہی کی قربانی ہو۔ مرغی کی قربانی کرتا ہوں تو وہ صدقہ تو ہو سکتا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے معزز اور محترم سامعین کرام، ان جانوروں کی عمر کا تعین بھی شریعت مطہرہ نے فرما دیا ہے۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ یا اونٹنی، تو ان کا جو تعین ہے وہ ہے 5 سال۔ 5 سال کی ان کی عمر ہونی چاہیے۔ اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہے۔
اسی طرح بھینس یا بھینسا اور گائے یا بیل، ان کی عمر 2 سال مقرر کی ہے، یہ 2 سال کے ہونے چاہیے، اور بکرا اور بکری اس کی جو عمر ہے وہ 1 سال شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہے۔ دمبا اور دمبی ان کی بھی 1 سال شرط مقرر فرمائی ہے، عمر کی شرط مقرر فرمائی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک صحابی نے حضور سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دمبا ہے لیکن اس کی عمر 6 ماہ ہے، لیکن دیکھنے میں وہ سال کا نظر آتا ہے، اتنا فربا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اگر دمبا یا دمبی 6 ماہ ان کی عمر ہو لیکن دکھنے میں وہ اتنے فربا ہیں کہ سال کی عمر کے لگے، تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح جس بھائی یا بہن نے قربانی کا ارادہ فرما لیا، یعنی ان پر قربانی بنتی ہے اور انہوں نے ارادہ کر لیا، تو ان کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ ذوالحج کا چاند نکلنے سے پہلے پہلے، یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اس وجہ سے کہ یہ بھی ایک شرط ہے کہ ذوالحج کا چاند نکلنے سے پہلے پہلے وہ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن تروا سکتے ہیں۔ ارادہ کیا ہو قربانی کا تو پھر جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، اس وقت سے لے کر پھر جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتے، یعنی اگر وہ 10 کو قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد وہ بال کٹوا سکتے ہیں اور ناخن ترشوا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی نے یہ ارادہ کیا ہو کہ اس نے قربانی کرنی ہے، تو یہ یہ آنے والا جو ہفتہ ہے، اس میں منگل یا بدھ کو 1 ذوالحج ہوگی، جس کا انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا، تو وہ اس سے پہلے پہلے بال وغیرہ کٹوا سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اپنی امت کو اس کی طرف مائل فرمایا کہ وہ قربانی ادا کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو اس کی فضیلت آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ طبرانی میں یہ حدیث مبارکہ ہے اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کے حصول کے لیے قربانی کی، جس نے خوش دلی کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قربانی کی، تو یہ قربانی اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جہنم کی آگ اور اس کے درمیان یہ قربانی آڑ ہو جائے گی، اس کو بچائے گی۔ تو 2 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر قربانی کرنی ہے، واجب ہو گئی ہے، پھر تو لازمی ہے، تو قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے۔ یہ نہیں کہ میرا پیسہ یہاں لگ جائے گا، پیسے میں کمی ہو جائے گی، دل مرجھایا ہو، تو ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عمل اللہ کو وہی پسند ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ کیا جائے۔ تو خوش دلی کے ساتھ کیا جائے، اور دوسرا ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ عمومی طور پر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بال بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے لیے ہم جانور لے کے آئیں، خوش ہوں گے۔ تو بھئی بال بچوں کو خوش کرنے کی نیت سے آپ قربانی نہ کریں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور لیں گے، بال بچوں نے تو ویسے بھی خوش ہو جانا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے جب جانور خریدیں تو خالصتاً یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر رہا ہوں اور اللہ سے میں ثواب کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن سب سے بہترین مالی عبادت، سب سے بہترین مالی عبادت اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ اس سے بہتر روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور کوئی نیکی محبوب ہی نہیں ہے مالی اعتبار سے، کہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب قربانی کی جا رہی ہو تو اگر اللہ موقع دے تو اس مقام پر کھڑا ہوا جائے جہاں پر قربانی کی جا رہی ہے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اس کے خون کا گرے گا، تمہاری بخشش پہلے ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔
ذرا آپ اندازہ فرمائیں اس حدیث مبارکہ کو سن کے کہ کتنا مقام ہے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات میں سے ہیں. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا سینگ، بال، بول، ان تمام چیزوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. یعنی گوشت کی تو بات نہیں ابھی کی، گوشت تو وہ تو ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی سینگ کس استعمال میں ہوتا ہے، یہ تو نہیں کھایا جاتا. اسی طرح بال ہیں، اور اسی طرح بول یعنی اس کا گوبر وغیرہ. یہ تین چیزوں کا نام لیا گیا کہ ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کا وزن کر کے بھی نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا. تو جو گوشت ہوگا، جو خون ہوگا، پھر اس کا اللہ سبحانہ و تعالی کیا اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس، اب یہ پہلے فضائل بیان کیے کہ قربانی اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب بتایا گیا کہ کس قدر اجر و ثواب ہے، کہ اس کے بالوں کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. سینگ جو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی رائے گا نہیں فرمائے گا، وہ بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ بول کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما کے ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وعید بھی سنائی ہے، خبردار بھی کیا ہے امت کو. کہا کہ جس پر قربانی واجب ہو جائے، وہ طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو پھر ہماری عیدگاہ کے پاس بھی آنے کا کوئی حق نہیں ہے. عید کس لیے پڑھ رہا پھر وہ، ہماری عیدگاہ کے پاس بھی وہ نہ آئے. یہ وعید سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور اسی سے میں آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ غریب لوگ کافی ہیں، تو غریبوں کی اگر قربانی کی جگہ پر ان کی آنت کر دی جائے، یعنی ان کو وہ پیسہ دے دیا جائے، قربانی کا پیسہ غرباء کو، یتیموں کو، مساکین کو دے دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، سوال بھی خود کیا اور اس کا فتویٰ بھی خود جاری کر دیا، جواب بھی خود دے دیا کہ یہ پیسہ اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. تو یاد رکھیے، ہم تمام مسلمان، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہیں. ہم کسی بھی عمل میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کیا ہے. بھئی غرباء کے لیے جو شرعی غریب ہیں اور فقیر ہیں، ان کے لیے یہ زکوٰۃ کا نصاب دیا گیا ہے، یہ صدقات کا نصاب دیا گیا ہے کہ صدقہ خیرات کرو. قربانی یہ ایک الگ سے عمل ہے، اور جس کے بارے میں اتنے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تاکید فرمائی کہ فصل لربک وانحر، اے حبیب نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی ادا کریں. تو لہٰذا اس حکم کو چھوڑ کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ حکم عدولی کرتے ہوئے ہم غریبوں کی مدد کریں، تو ایک طرف تو ہم نے نافرمانی کر دی اللہ تعالیٰ کی. ہاں، اب یوں کیجئے کہ وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیجئے. دیکھیں، عمومی طور پر یہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ 3 حصے کیے جائیں، گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے، ایک حصہ غرباء کے لیے، اور ایک حصہ جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے. اچھا، یہ عمل اچھا ہے، لیکن یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ نے کرنا ہے. جہاں پر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ غریب اتنے زیادہ ہیں اور آپ کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو تھوڑا سا حصول برکت کے لیے گوشت اپنے لیے رکھ لیں کہ چونکہ میں نے قربانی کی ہے میں اس کو کھا لوں تھوڑا سا. اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ 10% اپنے لیے رکھ لیجئے، 90% آپ غرباء میں تقسیم کر دیجئے. اور کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کوئی آپ کو غریب نہیں ملتا، بسا اوقات یہ یورپ کے اندر ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس غریب کو دیں، تو کوئی ایسی جگہ جہاں پر غرباء آپ کو نہ مل سکیں، تو سارے کا سارا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں.
سارے کا سارا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر غربا ہیں، دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں تو ان کی بھی آنت کی جائے، ان کو بھی دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اس وبا کو جس کا نام کرونا ہے، اللہ تعالی اس کو دور فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔